کیا بتاؤں 100 میں سے 90 شخصیات جو ہوگی وہ مردوں کی تصویریں آپ کو نظر آئیں. شاید کوئی ایک آدھ آپ کو عورت نظر آئے میری کیوری کے نام سے یا کوئی اور نام سے. اکثر آپ کو مرد حضرات ہی نظر آئیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے جو کام کیے وہ برے ہیں، بڑے اچھے کام کیے، مگر اکثر مرد ہوں گے. فلاسفرز کو دیکھیں، سائنٹسٹ کو دیکھیں، پولیٹیشنز کو دیکھیں، جن لوگوں نے تاریخ کہا جاتا ہے کہ رقم کی، ان میں مردوں کے نام زیادہ نظر آتے ہیں، عورتوں کے نام بہت کم نظر آتے ہیں. ثقافت کی طرف جب ہم نظر کھا کے دیکھتے ہیں تو شاعر حضرات یا بھکاری لکھنے والے لوگ، تحریر کرنے والے لوگ، کتابیں لکھنے والے لوگ بھی اکثر مردی ہوتے ہیں. اور فیملی کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں، سنیے بیٹھ جائیں، بڑی مزیدار کہانی سنا لے وہاں کو، آپ بڑا انجوائے کریں، بیٹھ جائیں. فیملی کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ جو بڑے فیصلے، چھوٹے موٹے فیصلے تو آپ کر لیں گے کہ آج ہانڈی موسی کر لیں گے، مگر بڑے فیصلے جو ہے نا وہ خامد ہی کرتے ہیں، مرد ہی کرتے ہیں. میں جھوٹ بولنے سے کہہ رہا ہوں، کہیے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ مرد جو ہے وہ طاقتور ہیں. اب پرانے زمانے میں کچھ لوگوں کا ایک یہ خیال تھا کہ مرد اس لیے طاقتور ہے کیونکہ ان کے ڈولے بڑے بڑے ہوتے ہیں، جسمانی طور پہ وہ طاقتور ہے. اب مانا کہ مرد جو ہے، ایک مرد اور ایک عورت ہو تو جسمانی طور پہ مرد زیادہ طاقتور ہوگا. ایسے کر کے اگر ریسلنگ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. مگر آج کی جدید دنیا میں مرد سماجی طور پہ طاقتور اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ جسمانی طور پہ طاقتور ہے. اب بڑا دفتر کے اندر کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ بازو سے کتنا وزن اٹھا سکتے ہیں، کتنا وزن نہیں اٹھا سکتے. دفتر کے اندر تو اہم بات یہ نہیں ہے کہ وزن آپ کتنا اٹھا سکتے. اور پھر دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ مردوں کے اندر کبھی دیکھیں کہ کون سے مرد زیادہ طاقتور ہوتے ہیں تو جسمانی طور پہ طاقتور مرد زیادہ سماجی طور پہ طاقتور نہیں ہوتے. لیکن آپ باس کو دیکھیں، جو باس ہوتا ہے، جو سرمایہ دار ہوتا ہے، جو سیٹ ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، وہ کو بڑا جسمانی طور پہ طاقتور ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس کے ساتھ جو مزدور نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ جسمانی طور پہ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، مگر سماجی طور پہ طاقتور باس ہوتا ہے. پھر دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ کوئی عمر میں بڑا ہو، عمر میں کوئی بڑا ہو، اس کے بال چٹے ہو تو اس کی ہم عزت کرتے ہیں. عمر میں کوئی چھوٹا لڑکا ہو تو اس کی ہم اتنی عزت نہیں کرتے ہیں. حالانکہ جو لڑکا ہے، جو نوجوان ہے، وہ جسمانی طور پہ زیادہ طاقتور ہے، مگر سماجی طور پہ ہم ان لوگوں کی زیادہ عزت کرتے ہیں جو عمر رسیدہ ہو. تو اس کا مطلب ہے مردوں کے اندر بھی جسمانی قوت جو ہے اس کے نتیجے میں سماجی قوت بھی پیدا ہو. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ مرد سماج میں اس لیے زیادہ طاقتور ہے کیونکہ وہ عقل مند زیادہ ہے. مگر میں یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں، میں رزلٹ روز دیکھتا ہوں، میرے سامنے لڑکیاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، وہ بھی اپنے بچے لے کے مجھے بھیجتی ہیں، لڑکے بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور برابر ہی ہوتے ہیں. کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہوتا. جو زیادہ محنت کرتا ہے وہ بہتر نمبر لے جاتا ہے، جو محنت نہیں کرتا اس کے نمبر اچھے نہیں ہوتے. سیدھی سی بات. تو پڑھائی لکھائی کے اندر تو ہمیں اکثر یہ نظر آتا ہے کہ خواتین کئی دفعہ مردوں سے بہتر پرفارم کر رہی ہیں. تو یہ بھی وجہ نہیں ہو سکتی. تو وجہ پہ بڑی سادہ سی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں مرد جو ہے ہم تو بچے نہیں پیدا کر سکتے، خواتین بچے پیدا کر سکتے. اور ایک زمانے کے اندر ایک فیملی کو قائم کرنے کے لیے، قبیلے کو قائم کرنے کے لیے خاتون جو ہے وہ 1 یا 2 بچے نہیں پیدا کرتے. 1-2 بچے تو ویسے ہی مر جاتے تھے. تو ایک خاتون کو کئی بچے پیدا کرنے اپنی زندگی میں. مثال طور پہ میری بیوی ماویش اور ہمارے 2 بچے ہیں، ہم 2 اور ہمارے 2، ٹھیک ہے. اور میری ماں کے بھی 2 بچے، 2 ہم بھائی ہیں. مگر میری نانی اور میری دادی کے 4 بچے، اور ان کی نانی کے 6 8 بچے بھی. تو پرانے زمانے کے اندر خواتین بہت بچے پیدا کیا کرتی تھی. اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں، آپ خواتین ہیں، آپ سب کے بچے ہیں ہوں گے، سب زیادہ کر کے آپ کے نہیں ہوتے، آپ 2 بچے ہیں کہ جب بچہ آپ پیدا کرتے ہیں، میں مجھے خود اس چیز کا اندازہ ہے اس لیے کیونکہ میری 2 بیٹیاں ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے توبہ اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کا حادثہ ہوتی ہے. رات کو بچہ ہاتھ 2 گھنٹے بعد اٹھ جاتا ہے کہ دودھ لو، ایسے ہی ہے نا. دن رات اس کی خاطر کرنی پڑتی ہے. وہ خود نہ چل سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے. وہ تو سر بھی نہیں اپنا سیدھا کر سکتا ہے جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے. تو ہر وقت ماں کو اس بچے کو اٹھا کے کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی
تو بہت سارا وقت. اور اب تو خواتین پتہ نہیں کتنے عرصے تک دودھ پلاتی ہیں, مگر پرانے زمانے میں 2 سال بچے کو دودھ پلانا عام بات سمجھی جاتی تھی, عام بات سمجھی جاتی. تو میری اپنی بیوی نے سال دونوں بچوں کو دودھ پلایا. تو اب میں نے جب دیکھا کہ اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے, کتنا وقت لگتا ہے, تو میں نے سوچا کہ یار یہ بندہ کہ اگر 6 سال بچے ہو جائیں تو ساری 10-15 سال زندگی کسی چیز میں گزر جائیں گے کہ بچوں کا خیال بھی رکھو, صبح بھی اٹھو, شام کو بھی اٹھو, رات کو بھی اٹھو, وغیرہ وغیرہ, دودھ بھی پلاؤ, نیپی بھی چینج کرو, پوٹی کر دیا, پیشاب کر دیا, ادھر گر گیا, اس کا خیال ہی رکھتے ہیں. تو ساری زندگی اسی چیز میں گزر جاتی ہے بچوں کے خیال. اور کچھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور پھر کچھ خاوند ہوتے ہیں, وہ بڑے بچے ہوتے ہیں, ان کا بھی خیال رکھنا ہے نا. ان کے لیے بھی کھانا پکانا پڑتا ہے, کپڑے صاف کرنے پڑتے ہیں, کچھ استری وغیرہ کرنی پڑتی ہے. جو نہیں میں ہے جی, ہے نا, خدمت کرتی ہیں خواتین, خوب خدمت کرتی ہیں, بہت کئی گھنٹے خاوند کی خدمت کرنی پڑتی ہے. خاوند بھی محنت کرتا ہے, اس کا کوئی شک نہیں, مگر خواتین کو بھی محنت کرتی ہے. مگر فرق یہ ہے کہ خواتین کی ساری جو توجہ اور محنت تاریخی طور پر لگی, وہ اس چیز میں لگی کہ بچوں کی پرورش اور جس کی وجہ سے نہ وہ سیاست میں زیادہ حصہ لے سکی, نہ وہ معیشت میں زیادہ حصہ لے سکی, نہ اور چیزوں میں. تو ہمیں ایک روایتی قسم کی تھیوری ملی. روایتی نقطہ نظر یہ تھا کہ جتنا ہم تاریخ میں پیچھے چلے جائیں, قدیم زمانے میں چلے جائیں, اتنے ہی خواتین کے حالات بہت خراب, بہت ہی خراب. یعنی کہ آج کا تو پھر بھی خواتین پڑھ لکھ رہی ہیں, کوئی جاب کر رہی ہیں وغیرہ وغیرہ, مگر زمانہ قدیم کے اندر اگر ہم چلے جائیں, تاریخ میں وقت میں پیچھے چلے جائیں, تو خواتین کے حقوق اتنے کم ہوں گے, اتنے جاہل لوگ ہوں گے, کیونکہ وہ جاہل ہوں گے. جیسے کہ بندہ جاہل لگ رہا ہے, اس نے چھوٹا پکڑا کری جا رہا ہے, جاہل ہی لگ رہا ہے نا. تو لوگوں کے ہمارے ذہن میں تصور کیا کہ پرانے زمانے کے مرد بھی ایسے ہوں گے, یا خواتین کا بھی کوئی حال نہیں ہوگا. تو میں نے کتاب جب پڑھنی شروع کی اور اس حوالے سے کچھ چیزیں پڑھنی شروع کی, تو مجھے پتہ ہی چلا کہ کہانی تو در حقیقت اس کی بالکل الٹ اور برعکس ہے. کہانی ایسے نہیں ہے, بلکہ پچھلی صدی میں اور 19ویں صدی میں اور پچھلی صدی میں جب لوگوں نے اس پر تحقیق کرنی شروع کی, ان لوگوں کو کہتے ہیں اینتھروپولوجسٹ. اینتھروپولوجسٹ نے قدیم لوگوں پر, یہ دیکھیں نا 2 قدیم لوگ آپ کے نظر آ رہے ہیں, پرانے زمانے کے لوگوں پر ریسرچ کرنی شروع کی. یعنی کہ اس پیریڈ پر ریسرچ کی جس کو ہنٹر گیدرر کہتے ہیں. ہنٹر گیدرر کیا, جب انسان شکار کیا کرتا تھا یا پھر پھل بوٹی وغیرہ کٹھی کیا کرتا تھا. یہ وہ زمانہ ہے جب انسان کو ابھی زراعت کرنی ہی نہیں آتی تھی, ایگریکلچر کرنا ہی نہیں آتا تھا, فصل بونی نہیں آتی تھی. اس زمانے سے بھی پہلے جب ہم جنگلات میں رہتے تھے, تو جب اینتھروپولوجسٹ نے وہاں پہ ریسرچ کی اس قسم کی سوسائٹیز کے بارے میں, تو ان کو ایک بہت ہی عجیب سی بات پتہ چلی, اور وہ یہ بات تھی کہ ان تمام سماجوں کے اندر مرد اور عورت بہت زیادہ برابر تھے. ان کے سماج کے اندر رتبہ انتہائی برابری کا رتبہ تھا. حیران کون بات, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں آج کے زمانے میں روایتی لوگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے, مذہبی لوگوں نے بھی ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ تو ہمیشہ سے ایسے تھا کہ مرد اوپر تھا, عورت جو اس کے نیچے تھی. مگر اب ہمیں نئی بات پتہ چلی کہ پرانے زمانے کے اندر مرد اور عورت تقریباً برابر ہوا کرتے تھے, اور فیملی کا سٹرکچر بڑا مختلف تھا. وہ کیسے کہ آج کے زمانے میں جب میری شادی ہوئی, میری بیوی کا نام ہے ماوش بکار, آپ سب اسے ملے, تو جب میری شادی ہوئی تو ماوش نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور میرے گھر کو آگے رہنا شروع کیا. اور جب میرے بچے ہوئے تو ان کا نام وہی تھا جو میرا نام تھا. یعنی میرا نام اگر تیمور رحمان ہے تو میری بیٹیوں کا نام زارا رحمان اور زوئی رحمان بن گیا. مگر پرانے زمانے میں آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے, یہ معاملہ بالکل الٹ ہوتا تھا. جب مرد کسی عورت کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا, تو اب غور سے سنیے گا, حیران ہو جائیں گے آپ یہ سن کے, بڑی عجیب سی بات لگے گی. تو مرد عورت کے گھر میں چلا جاتا, عورت اپنا گھر چھوڑ کے نہیں جاتی تھی, وہ اسی گھر میں رہتی تھی جس گھر میں وہ رہ رہی ہے. مرد جو ہے
جو ہسبینڈ ہوتا تھا وہ عورت کے ساتھ آگے رہتا. تو اس سوسائٹی کو ہم کہتے ہیں میٹریلوکل، یعنی کہ گھر جو ہے وہ عورت بسائے گی اور مرد جو گھر میں ہے. اور اگر عورت کو وہ مرد پسند نہیں آیا اس کو طلاق دے دے گی تو پھر وہ دفع ہو جائے گا. عورت کو نبھنا ہی پڑے گا. اور دوسری دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ سوسائٹیز تھی میٹریلینیل. میٹریلینیل کا مطلب یہ تھا کہ بچوں کا نام عورت کے نام پر. اگر آپ کی بیٹی ہے، آپ کا نام آمنہ ہے، آپ کی بیٹی ہے، اس کا نام زینب ہے، تو اس کا نام ہوگا زینب بنت آمنہ. ہے نا دلچسپ قسم کی بات؟ اس کا نام باپ کی فیملی کے نام پر نہیں ہوگا، ماں کی فیملی کے نام پر. کتنی دلچسپ قسم کی بات. تو یہ سوسائٹی جو پرانے زمانے کی تھی، اس میں خواتین کی بڑی عزت بھی کی جاتی تھی. بلکہ آپ کو دو چار اور دلچسپ باتیں بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ اس بندے نے چارلز باکوف ہے اس کا نام ہے، اس نے اس پہ ریسرچ کی سب سے پہلے، اور اس نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے مدر رائٹ، یعنی کہ ماں کے حقوق یا اختیار. An investigation of the religious and juridical character of matriarchy in the ancient world. اس نے کہا کہ پرانے زمانے میں مرد اوپر نہیں ہوتا تھا، حاکم نہیں ہوتا تھا، بیویاں حاکم ہوتی تھی. آپ ہنس رہی ہیں، آپ سوچ رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. الٹ ہوتا تھا معاملہ، خواتین کی زیادہ عزت ہوتی تھی، اور مرد جو تھے وہ تو چلو بس ٹھیک ہے، تو اوپر ہے، ظاہر ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ کتاب ہے اس کی تھی myth, religion and mother right. آئیں ذرا پڑھتے ہیں وہ کیا لکھتا ہے. کہتا ہے، غور سے سنیے گا، انسانی وجود کے نچلے ترین تاریک ترین مرحلے میں، یعنی پرانے زمانے میں جب اندھیرا خوب تھا، لوگ جاہل تھے، انسانی وجود کے نچلے ترین تاریک ترین مرحلے میں ماں اور بچے کی محبت اخلاقی تاریکی میں واحد روشنی تھی. ماں جو بچے سے پیار کرتی ہے وہ ایک روشنی تھی، روشنی کی معنی جہالت میں ایک روشنی تھی. وہ کیسے؟ اپنے بچوں کی پرورش کے نتیجے میں اپنی انا کی حدود سے بڑھ کر کسی دوسری مخلوق سے محبت کرنا عورت مرد سے پہلے سیکھتی ہے. صرف اپنے سے محبت نہیں کرتے، کسی دوسرے سے محبت نہیں کرتے. ماں کی شفقت سب سے پہلے وہ قدم ہے، وہ عمل ہے جس میں اپنے آپ کو بھول کے آپ کسی دوسرے کے لیے جیتے ہیں، کسی دوسرے کو زندہ رکھنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. یہ مرد نے نہیں پہلے سیکھا، ہم ذرا اور چکروں میں چل رہے تھے، غلطی ہو رہے تھے، ہم اور معلوم میں تھے. عورت نے پہلے سیکھا، اور عورت نے مرد کو بھی سکھایا، یہ تمہارا بچہ ہے، اس کا تمہیں خیال. پھر مرد نے یہ سوچا کہ صرف میں نہیں ہوں اس دنیا میں، اور بھی مخلوق ہے اس کا خیال رکھیں. عورت اس تاریخ کے مرحلے میں تمام ثقافت کا ذخیرہ ہے. ثقافت ہی عورت نے پیدا کی. کتنی دلچسپ بات ہے. پیدا کی تمام احسان، تمام عقیدت، زندگی کے لیے محبت اور مرنے والوں کے لیے غم، یہ سب احساسات وہ کہتا ہے عورت نے پیدا کی. ہے نا کتنی دلچسپ. یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب ہم سوچتے ہیں محبت کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں خدا انسان سے پیار کرتا ہے، تو ہم پیار کے حوالے سے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس چیز کو پہچانتے ہیں کہ ماں کا پیار وہ پیار ہے جو باپ بھی نہیں دے سکتا. ماں نے ہی باپ کو سکھایا ہے کہ بچے سے پیار کرے. یہ ہے ماں کا اصل رتبہ، یہ عورت کا رتبہ. پھر اس کے بعد یہ بندہ، اس کا نام تھا لوئس ایچ مورگن، اور یہ نکل گیا ریڈ انڈینز میں. ریڈ انڈینز وہ لوگ ہیں جو امریکہ کے اندر رہتے ہیں، پرانے زمانے کے لوگ تھے. اور جب اس نے وہاں اسٹڈی کی جس کو ہم ایتھنوگرافی کہتے ہیں، ایتھنوگرافی کا مطلب ہے کہ ان کے اندر ہی رہنا شروع کر دیا انڈینز کے اندر، جو قبائلی قسم کے لوگ تھے. تو اس نے یہ دیکھا کہ ریڈ انڈینز میں جو قبیلے تھے وہ ماؤں کے ارد گرد اور خواتین کے ارد گرد، عورت کے ارد گرد بنائے گئے تھے. مرد اس میں تقریباً غیر اہم تھے.
اہم فیصلے کے اندر عورت کی رائے پوچھی جاتی ہے، قبیلے کے ہر اہم فیصلے میں عورت کی رائے پوچھی جاتی ہے، اس کے بارے میں کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں ادھر کی اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس رائے کا احترام تھا۔ آج کے زمانے کی طرح نہیں تھا نہیں، ہر معاملے پہ عورت کی رائے بھی نہیں ہے نا، کتنی ڈفرنٹ قسم کی بات۔ پھر یہ بندہ آیا اینگلز، فریڈرک اینگلز، اس نے کتاب لکھی اوریجنز آف دی فیملی، پرائیویٹ پراپرٹی آف دی اسٹیٹ، جس کتاب میں اس نے یہ کہا کہ محنت کی پہلی تقسیم مرد اور عورت کے درمیان بچوں کی پرورش کے لیے تھی۔ پہلی تقسیم کیا ہے تاریخ میں؟ مرد اور عورت کے درمیان بچوں کی پرورش کی خاطر، اس کو کہتے ہیں انگریزی میں ڈویژن آف لیبر، اردو میں محنت کی تقسیم۔ اور اینگلز کہتا ہے تاریخ میں پہلی طبقاتی تقسیم مرد اور عورت کے درمیان ہے، جو مرد اور عورت کے درمیان مخالفت کی نشو و نما کے ساتھ ملتی ہے۔ اور آخر میں یہ کہ پہلا طبقاتی جبر مرد کی طرف سے عورت کی جانب ہے۔ یعنی کہ اب غور کریں کہ اینگلز کیا کہہ رہا ہے کہ جس طرح سرمایہ دار غریبوں کا استحصال کرتا ہے، تو تاریخ میں سب سے پہلا استحصال مردوں نے عورتوں کا کرنا شروع کیا۔ کتنی دلچسپ سی بات، کہتا ہے کہ مرد جو ہے حاوی ہو گیا، عورت کا اس نے استحصال کیا، اس کو جبر کیا، اس کو دبا دیا۔ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ اس کتاب کے اندر اس کی تفصیلات میں نے پڑھی۔ اس کتاب کا نام ہے The Creation of Patriarchy۔ یہ کیسے ہوا کہ عورت جس کی اتنی عزت کی جاتی تھی ایک زمانے میں، ایک دور کے اندر اس کی رائے لی جاتی تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی، اس کو انسان سمجھا جاتا تھا، برابر کا انسان سمجھا جاتا تھا۔ آج کے زمانے کے اندر کوئی اس کو پوچھتا ہی، اس کو کہیں مری پڑی ہو، مار کھا رہی ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ظلم و زیادتی کر رہا ہو تو پوچھنے والا نہیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ تو وہ بتاتی ہے کہ پرانے زمانے میں، قدیم زمانے میں لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ بچے کیسے پیدا ہوتے، لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بچے کیسے پیدا ہوتے، ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ مردوں کا اس میں کوئی کردار ہے یا نہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس بچے خود ہی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے یا خدا کی طرف سے پتہ نہیں کسی طرح پیدا ہو جاتے، عورتیں پیدا کرتے تھے۔ یہ نہیں ان کو سمجھ آئی تھی کہ مرد اور عورت جب اکٹھے ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں پھر آگے جا کے بچے پیدا۔ تو اس زمانے کے اندر بہت سارے جو مختلف سوسائٹیز تھیں، یہ بڑے قدیم زمانے کی بات ہے، اسلام سے پہلے کی بھی بات ہے، یہ عیسائیت سے پہلے کی بھی بات ہے، یہ جوڈازم سے پہلے کی بھی بات ہے، قدیم ترین زمانے کی بات ہے۔ تو ماں کو دیوی سمجھا جاتا ہے، مدر گاڈس کہا جاتا ہے۔ ممتا ہونے کو ایک طرح سے تمام لوگ ہی پوچھتے تھے کہ یہ ایسی کوالٹی ہے جو زندگی پیدا کرتی ہے۔ آج مرد بڑا فخر کرتا ہوں، میں چکلا میں ہر چیز کو پٹھے میں نے چکلا، یہ کوئی قوت ہی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو یہ قوت ہے کہ انسان کو پیدا کرنا، زندگی اس دنیا کے اندر لے کے۔ ہم تو زندگی نہیں لے کے آ سکتے، عورت لے کے، ماں لے کے۔ تو اس زمانے کے اندر عورت کی بے تحاشا اس حوالے سے عزت کی جاتی تھی، یہ ماں ہے۔ وہ آپ نے فکرہ سنا کہ جنت کا رستہ ماں کے پیر کے نیچے، یہ آپ نے کہاوت سنی، ایسی عزت کی جاتی ہے۔ تو وہ کئی دیوتائیں بناتے تھے، کئی بت بناتے تھے عورتوں کے، اور پھر ان کو پوچھتے تھے کہ یہ عورت جو ہے اس کی وجہ سے زندگی دنیا کے اندر زندگی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پوچھنا اچھی چیز تھی، ویسے آپ کو بات بتا کہ عورت کا رتبہ کتنا ہے۔ تو یہ کہانی اب آپ کو میں سنا رہا ہوں 8000 سال پرانی، 6000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 6000 سال پہلے 8000 سال پرانی کہانی سنا رہا ہوں۔ یہ اسلام سے پہلے کی کہانی، یہ عیسائیت سے پہلے کی کہانی، یہ جوز سے پہلے کی کہانی، یہودیوں سے پہلے کی کہانی، اتنی پرانی۔
یہ وہ دیوتائی تھے جن کی پرستش کیا کرتے تھے کون لوگ؟ جو عراق وغیرہ کے علاقے میں رہتے، عراق کا آج کا علاقہ ہے، مڈل ایسٹ کا علاقہ، وہاں پہ مثال کے طور پہ یہ ہے ایک کالا the goddess of the underworld، سمجھتے تھے کہ زمین کے نیچے کوئی دیوتا۔ پھر یہ نامشی the goddess of social justice and prophecy، یہ انصاف کی دیوتا تھی۔ پھر یہ اشتار یا انانا اس کا دوسرا نام، جس کے کئی نام ہیں، the goddess of love and procreation، پیار کی دیوی۔ پھر یہ قیامت the goddess of salt sea and mother of several deities، یعنی یہ سمندر کی دیوی تھی، اس کی بھی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر شالا the goddess of grain and compassion، یعنی کہ زراعت، گرین کا مطلب ہوا جو زرعی شعبہ ہے، اس کی دیوی، اس کی بھی وہ قدیم لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر یہ جشتنانا the goddess of dream interpretation، fertility and agriculture، خوابوں کی دیوی، زرعی شعبے کی دیوی اور زندگی بخشنے کی دیوی، اس کی بھی وہ عبادت کیا کرتے ہے نا۔ عجیب و غریب قسم کی بات، عجیب لگ رہی ہے آپ کو بات؟ اسی طرح ننہارسا the mother goddess of mountains، پہاڑوں کی دیوی، اس کی بھی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر تشار the earth goddess، یعنی زمین کو بھی وہ دیوی سمجھتے تھے، اس کو ایک اور لفظ دیتے تھے گایا، کہ جس عورت جس طرح زندگی کو جنم دیتی ہے اسی طرح یہ زمین زندگی کو جنم دیتی ہے، اس زمین کو ماں سمجھتے تھے، اسی لیے آج بھی وہ لفظ استعمال کرتے ہیں ماں دھرتی، ماں دھرتی، ماں سمجھتے ہے نا دلچسپ، اس کی پوجا کرتے تھے، زمین کی دیوی سمجھتے تھے۔ نرلل the goddess of wind، ہوا کی دیوی، اس کے بھی کئی انہوں نے اسٹیچوز بنائے۔ اب ایک تبدیلی ہے، یہ تبدیلی تقریباً 3000 سال قبل مسیح ہے، یعنی کہ آج سے 5000 سال ہے۔ کیا تبدیلی تھی؟ کہ اس علاقے کے اندر جس کو ہم عراق کہتے ہیں، جس کو گریک زبان میں میسوپوٹیمیا کہتے ہیں،